پیغمبر کی اس امانت کو سنبھال کر صحابہ کرام لے چلے. فتنوں نے قدم قدم پہ روکا. نبی کریم کی آنکھیں بند ہوئی، صدیق اکبر سامنے آئے، منکرین زکوٰۃ سامنے کھڑے ہو گئے. نماز سے انکار نہیں کیا، زکوٰۃ سے کر دیا. نماز میں کچھ خرچ نہیں ہوتا اس لیے پڑھنے لگے. زکوٰۃ میں مال دینا پڑتا ہے تو جنجال سمجھنے لگے. نماز پڑھنا تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ سب کو پڑھنا آتا ہے. بچانا آسان نہیں ہے. پڑھنا تو اتنا آسان ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو بھی پڑھنا آتا تھا، بچانا صدیق اکبر کو. پڑھنا تو خارجیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا علی مرتضیٰ کو آتا. ارے پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا امام حسین کو آتا ہوں. پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا مگر بچانا حسینیوں کو آتا. پڑھنا اور ہے، اسی لیے پڑھنا ان کی قسمت میں ہے اور نماز کو پڑھ کر بچانا ہماری قسمت. پھر وہ امانت چلتے چلتے مولا کائنات علی مرتضیٰ تک ہے. علی اعتبار مصطفیٰ، علی اعتماد رسول، علی اللہ اکبر اسم با مسمى، جیسا نام ویسا درجہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے سے پہلے ہجرت کی رات ساری امانت علی کے سپرد کی. امانت کے لائق سمجھا تو صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھ لیا. حفاظت کے لائق سمجھا، نہ ہم حفاظت والے کو چھوڑیں گے نہ امانت والے کو. سبحان اللہ. نبی غار ثور میں گئے. غار ثور میں گندگی تھی. پہلے صدیق اکبر اندر گئے، جھاڑو دیا، صاف کیا، کچرا نکالا، ربش نکالا، کوڑا کرکٹ نکالا، سوراخ بند کیا. اور جب صاف ستھرا ہو گیا تو نبی کریم سے کہا یا رسول اللہ اب آپ آ جائیے، اب اندر سب صاف ہے. ہم کو طریقہ معلوم ہو گیا دل میں نبی کو لانے کا. صدیق اکبر کو دل میں لے آؤ. جو تمہارے اندر گندگی ہے، حرام کے کوڑے کرکٹ ہیں، بدعتوں کے کچرے ہیں، بدعمالیوں کے سوراخ ہیں، صدیق اکبر کو بلاؤ، وہ سب صاف کریں گے. اور جیسے ہی صاف کریں گے تو وہ خود رسول سے کہیں گے یا رسول اللہ آ جائیے، اب دل صاف ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ دین جو نبی نے دیا، وہ دین جسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی نے پھیلایا. آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا. چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. امام حسین پر پانی بند. ایک دن گیا پانی بند، دوسرا دن گیا پانی بند، آخری دن پانی بند، شہید ہو گئے بھوکے پیاسے. مگر امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے، میں نے گنا نہیں ہے شجرے میں کہ کتنے بیٹوں کے بعد کا بیٹا خواجہ غریب نواز. پانی ان پر بھی بند ہوا. امام حسین کی نسل کی خوبی ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی نہیں ملتا. یہ جب اجمیر میں ہے تو ایک گھمنڈی ساگر تھا، ہمیشہ کہتا تھا انا ساگر. اس ساگر میں بہت انا تھی، انا ساگر. اسے یہ تو یاد تھا کہ میں ساگر والا ہوں، مگر یہ نہیں یاد تھا کہ وہ گاگر والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. راجہ کے سپاہیوں نے کہا کہ کہاں سے نئے نئے فقیر آئے ہیں، نکالو انہیں. پانی یہ ہمارے راجہ کے اونٹ پیئیں گے، راجہ کے جانور پیئیں گے، راجہ کے سپاہی پیئیں گے، تم لوگ نہیں. تو خواجہ صاحب سے جا کر کے مرید نے کہا حضور پانی پہ پابندی.
خواجہ صاحب مسکرائے اور کہا یہ کٹورا لے جاؤ، انا ساگر سے کہہ دینا معین الدین حسن سنجری نے اسی میں بلایا ہے۔ پورا ساگر پیالے میں آ گیا۔ یہاں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ خواجہ غریب نواز ایک پیالے میں انا ساگر کو کھینچ سکتے ہیں، تو ان کے دادا امام حسین نے دریائے فرات کو اپنے خیمے میں کیوں نہیں کھینچ لیا؟ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا، کئی بیٹوں کے بعد کے بیٹے خواجہ غریب نواز پانی کو کھینچ لیں، اور خواجہ غریب نواز کے والد کے والد کے والد کے والد کئی والدی آبا و اجداد کے بعد سے پہلے امام حسین ایک قطرہ پانی نہ لائیں، تو میں نے کہا سمجھو دونوں الگ الگ ڈیوٹی پہ تھے۔ توجہ چاہوں گا، غریب نواز کی ڈیوٹی اور تھی، امام حسین کی ڈیوٹی اور۔ غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے۔ امام حسین نے اسلام کو بچایا، اسی بچے اسلام کو غریب نواز نے پھیلایا۔ اب سنو، پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، بچانے کے لیے استقامت چاہیے، اور الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت پر استقامت بھاری ہے، جیسے غریب نواز پر امام حسین بھاری ہے۔ امام حسین نگاہ رسول میں، امام حسین نگاہ رسول میں۔ اب میں رسول نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، بڑا پرفیکٹ سجدہ اگر دنیا میں کسی کا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا ان کے مظہر اتم کا، ان کے مظاہر کا، ان کا پیکر، ان کی سنتوں کے پیکر کا ہے۔ اب رسول پاک سجدے میں ہیں، 10 انگلی کعبے کی طرف، ناک اور ماتھا زمین پر، گھٹنا دونوں زمین پر، پیچھے پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوئی۔ اس سچویشن میں ایسا بن جاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ کہ پیٹھ پر اگر گلاس رکھ دو تو نہ گرے۔ ایسا موقع دیکھ کے امام حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے، بہت بار سنا ہے۔ اور اس پر ہمارے بڑے بھائی شیخ الاسلام نے ایک شعر کہا ہے، سبت نبی ہے پشت نبی پر، سبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اب پشت پر امام حسین، سجدے میں رسول۔ اب جب تک امام حسین پیٹھ پر بیٹھے رہے، نبی نے سر نہیں اٹھایا، کہ میں سر اٹھاؤں گا تو نواسا گر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو زخم آ جائے، ہلکی سی چوٹ خراش آ جائے، یہ بھی گوارا نہیں۔ اب جملہ دماغ میں آ رہا ہے، امام حسین کو گرانے کے لیے نبی نے سر نہیں اٹھایا۔ توجہ چاہوں گا، نبی نے سر نہیں اٹھایا امام حسین کو گرانے کے لیے، تو جو پیغمبر حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے، وہ کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ دوسرا جملہ عرض کر دوں، اور بڑی بے باکی سے، کہ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے۔ بولو بھائی، کس کے لیے سجدہ کیا؟ سر جھکایا تھا خدا کے لیے، اور نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے۔ اب اور چلو، اور غور کرو اس پر، تھوڑی سی اور گہرائی میں چلو۔ نبی سجدے میں پڑھ کیا رہے تھے؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، 5 بار کہہ کے، 7 بار کہہ کے، لیکن جب امام حسین بیٹھ گئے، گنتی بند،
اب وہ گن نہیں رہے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے، ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے، سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، دل میں ہے ابھی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، زبان سے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت حالت کیا ہے؟ زبان سے سبحان ربی العلیٰ اور دل میں خیال حسین، گہرائی میں اترو۔ مصطفیٰ زبان سے کہہ رہے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، 20 بار ہوا کہ 40 بار ہوا کہ 50 بار ہوا، اللہ اس کا رسول جاتا ہے، کہتے چلے جا رہے سبحان ربی العلیٰ، دل میں سوچتے جا رہے ابھی بھی پیٹھ پہ ہے، ابھی بھی پیٹھ پہ ہے، ابھی بھی پیٹھ پہ ہے، ابھی بھی پیٹھ پہ ہے۔ تو زبان پر ذکر خدا، دل میں خیال حسین، کتنا قیمتی ہے حسین۔ ایک بات اور بولوں، اور گہرائی میں تھوڑا سا اترو، کہ جب ولی کھڑا ہوتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو خود کو بھول جاتا ہے، اور اس کے اور خدا کے بیچ جو پردے اڑ جاتے ہیں، حجابات اڑ جاتے ہیں، اور وہ ولی جو ہے قرب خاص میں ہوتا ہے۔ ابے تم سجدے میں خدا سے بہت قریب ہوتے ہو، اپنے پر خیال مت کرو، کیونکہ تم دنیا بھول نہیں پاتے، خود کو بھول نہیں پاتے۔ جس کو کھانسی نہیں آتی اسے بھی نماز میں آنے لگتی ہے، جو باہر نہیں چھینکتا وہ بھی نماز میں چھینکنے لگتا ہے، جس کو کھجلی نہیں ہوتی اس کو جماعت میں ہونے لگتی ہے۔ تم کیا سمجھو گے کہ سجدے میں کتنے پردے اڑ جاتے ہیں؟ تو جب ولی سجدے میں ہو تو خدا کے قریب ہو جاتا ہے، تو نبی جب سجدے میں ہو تو کہاں تک پہنچے؟ وہاں تک خیال حسین، کتنا قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین۔ امام حسین پشت مبارک پر سے اتر گئے، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ، آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا نہیں، مگر کافی دیر کے بعد اترے۔ جب بھی اترے میرے نبی نے نماز دہرایا نہیں، سجدہ سہوی نہیں کیا، نماز خرابی نہیں ہوئی، قانونی زبان میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں ہوا۔ ہمیں تو عمل کثیر پر ڈانٹا جاتا ہے، اور پیغمبر مسلسل اللہ جانے کب تک امام حسین کو بچاتے رہے، اور جب امام حسین اتر گئے تو نماز پوری کر لی، دہرایا نہیں، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز خراب نہیں ہوئی۔ اب اترولہ کے قرب و جوار میں سعد اللہ نگر کے آغوش میں رہنے والوں، گونڈا بستی بہرائچ فیض آباد کے علاقے کے رہنے والوں، کان کھول کے سنو، امام حسین اپنی تمام عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، بلند پائیگیوں کے باوجود ہی امتی ہیں، اپنی صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و سیادت و امامت و خلافت و قیادت کے باوجود امتی ہیں، ذوالفقار حیدری کی دھار ہے مگر امتی ہیں، فاطمہ زہرا کی چادر کا وقار ہے مگر امتی ہیں، قوت بازوئے حیدر کرار ہیں مگر امتی ہیں، انتخاب پروردگار ہیں مگر امتی ہیں، میرے نبی کے دل کا قرار ہے مگر امتی ہیں۔ امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ اب سنو، نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ پھر سنو، نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو ان نادانوں کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہ امتی کے خیال سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھو۔
نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ ہمیں کم سے کم اتنی تو ہو کہ دنیا کا خیال نہ آئے، ورنہ جو مقصود مصطفیٰ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم یہ تو یقین رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ لیکن آپ کو عام سمجھانے کے لیے میں بولوں یار دنیا تو بھولو، یار دنیا کو چھوڑ کے مسجد میں گئے ہو، پریوار کو چھوڑ کے گئے ہو، بال بچوں کو چھوڑ کے جماعت میں گئے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو ساتھ میں لے کیوں گئے خیالات میں؟ ایک مرید کی چابی گم ہو گئی تھی، قاری صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس گئے، حضور کوئی تعویذ دے دیجئے چابی مل جائے کیونکہ کاغذات بڑے قیمتی ہیں۔ پیر صاحب نے کہا 2 رکعت نماز پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھا تو کسی نے پوچھا حضرت وہ تو چلا گیا، 2 رکعت نماز پڑھنے میں چابی کیسے ملے گی؟ کہا دنیا کا اتنا خیال اس کو آئے گا کہ اس میں یہ بھی خیال آ جائے گا چابی کہاں رکھا ہے۔ ابے یار خیالات سے باہر ہی نہیں نکلتے ہم۔